اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرتاس دل 9 مارچ 2023 بروز جمعرات۔ آج اشعار پڑھیں گے 187 سے لے کر 191 تک۔ جے تو چاہویں سدا جوانی، پھر کیوں نہیں مندا آنکھ فقیروں۔ جے تو چاہویں سدا جوانی، پھر کیوں نہیں مندا آنکھ فقیراں۔ رو نہ ہوسی یارا بڈڑی تیری، کن تو رکھ شور فقیراں۔ جے تو چاہویں، اگر تو چاہتا ہے سدا جوانی، ہمیشہ جوان رہے، پھر کیوں نہیں مندا، پھر کیوں نہیں مانتے آنکھ کہی ہوئی بات کس کی فقیروں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ سدا ہمیشہ جوان رہے تو فقیروں کی بات کیوں نہیں مانتا۔ روح نہ اسی یارا بڑھڑی، روح کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، روح کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، بڑھڑی بوڑھی۔ تیری کان تو رکھ، تو کان رکھ شور فقیروں۔ جو فقیر شور کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے، جو چیخ کے کہہ رہا ہے، اس پر کان رکھ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہمیشہ جوان رہے تو فقیروں کا کہا ہوا مان لے۔ تمہاری روح کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوگی، بس فقیر جو شور شرابہ کر رہے ہیں تو اس پہ دھیان رکھ۔ دیکھیں جی، روح کی بات ہو رہی ہے۔ روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، لیکن روح پر ذوف آ جاتا ہے۔ ذوف کہتے ہیں بڑھاپا۔ اب ذوف کے معنی بوڑھا ہونا نہیں ہے، ذوف کے معنی ہے کہ جسمانی صلاحیتوں کا کمزور پڑ جانا، قوت کا، سماعت کا، بصارت کا جو پہلو ہے وہ کمزور ہو جانا۔ یہ روح کے اندر جو کیفیت ہے اس کا تعلق اس چیز سے نہیں۔ ہمیشہ بڑھاپا جسم پہ آتا ہے، روح پہ نہیں آتا۔ لیکن جو لوگ اللہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے، طریقت پر نہیں چلتے، راہ حقیقت کو نہیں اختیار کرتے، راہ مودت کو، راہ عشق کو اختیار نہیں کرتے، بھلے وہ 26 سال کے ہوں تب بھی بوڑھے ہیں، 16 سال کے ہوں تب بھی بوڑھے ہیں، 32 کے ہوں تب بھی بوڑھے ہیں، اور اگر 50 کے ہوں پھر تو بوڑھے ہی بوڑھے ہیں۔ لیکن اگر روح بندے کی تگڑی ہے، زور میں ہے، رب کا قرب چاہنے کی اور پانے کی خواہش مند ہے، تو پتر وہ روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ جسم پر ضعف، لاغر، کمزوری آ جاتی ہے لیکن روح بوڑھی نہیں ہوتی۔ اور اگر روح بوڑھی ہونے پہ آ جائے تو 26 سال کے شخص کی بھی روح بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اب سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ روح جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو کون کون سے معاملات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ عبادات میں وہ کمزور ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج، روزہ، جتنی بھی یہ عبادات ہیں وہ ان میں کمزور رہتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، مضبوط ہے، قداور ہے، لیکن نماز کی طرف نہیں جاتا۔ روح بوڑھی ہو گئی ہے، روح بوڑھی ہو گئی ہے، اس نے اپنی روح کو بوڑھا کر لیا ہے۔ سارا دن
مزدوری کر کے شام کو مزدوری کے پیسے لینے والا شخص اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، کھدائی کرے، مستریوں کا کام کرے، کوئی اور مشقت والا کام کرے اور روز کی اس کی روٹین ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہتر مضبوط سمجھتا ہے۔ لیکن وہی شخص شدید گرمی میں جو کھدائی کرتا ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، وہ شخص جس کی ہاتھ سخت ہے، جس کی جان سخت ہے، جو قداور ہے، مضبوط ہے، جاہ و جلال اس کے چہرے پر، وہ مزدوری کرتا ہے، اور یہی شخص شدید گرمی میں اے سی لگی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کی روح بیمار ہے، اس کی روح کمزور ہے، یہ صحت یاب نہیں، صحت مند نہیں۔ تو یہاں فقیر کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح ہمیشہ جوان رہے، تو جو فقیر تمہیں فارمولہ بتا رہے ہیں، فقیر جو تمہیں رستہ بتا رہے ہیں، تم اس رستے پر چلو۔ کرتاس دل کا ایک شعر ہے، روح کدے نہیں ہوندی بڑھڑی جے ہوئے کھا چنگی، ملیا جیون نال نصیباں رکھ ستھری جے ہنگی۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، اسے ستھرا رکھو، صاف رکھو۔ اگر تمہیں زندگی مل گئی ہے تو اس کی قدر کرو۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ ان فقیروں کی باتوں کو دماغ میں رکھو جو تمہیں فارمولہ بتا رہے ہیں روحوں کو جوان رکھنے کا۔ روحیں جوان ہوتی ہیں یار کے ذکر سے، روحیں جوان رہتی ہیں تدبر سے، ادراک سے، فہم و فراست سے۔ اپنے آنے کا مقصد جو دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، آپ کی روح کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پاک سے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ توجہ ہے نا، بخاری شریف کی حدیث نا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور بڑی پریشان ہوئی، گھر چلی گئی پریشانی کے عالم میں، یہ کیا بات ہے بوڑھے جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو حضور نے سے پیغام دے بھیجا کہ جنت میں صرف جوان جائیں گے، اور جب تم جنت میں جاؤ گے تمہیں جوان کر دیا جائے گا۔ مطلب کیا؟ شرک و افسوس کہ تمہیں جوان کر دیا جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ یہ بات سننے والی، یاد رکھنے والی ہے، سب جوان ہوں گے۔ اب چہرے، شکل و شبہات جوانوں جیسی ہوں گی۔ یہاں دنیا سے جانے والا شخص اگر جس کی عمر 80 سال تھی، 85 تھی، 100 سال تھی، 120 سال تھی، اسے اللہ اگر اپنے کرم کے صدقے جنت دے تو وہاں وہ نوجوان ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، جب تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا تو تمہیں جوان کر دیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں نا کتنی پیاری بات ہے کہ شاعر بھی کہتا ہے کہ روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، تو اس پر محنت کرو، مجاہدے کرو، ذکر اذکار سکھاؤ، کوشش کرو اس کو اللہ کی بارگاہ میں پاک پوتر کر کے اس کی بارگاہ میں پیش کر۔ تو یہ بوڑھی کبھی ہوتی نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہر چیز کو طاقت دینے کے لیے، قوت دینے کے لیے کچھ خوراک یا دوائی تو ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں جو فقیر شور کر رہے ہیں نا، یہ ہوکا بھر رہے ہیں جو اللہ کے ذکر کا، تو اس کو اپنی عادت بنا لو، اس کو اپنی عادت بنا لو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری روح سدا جوان رہے گی، بوڑھی نہیں ہوگی۔ تو فقیروں کے شور کو، اس بات کو ذہن میں رکھو۔ شعر نمبر 188 بیٹا جی،
रूप फकीरां ओपरा हुंदा समझ न समझण लोकां अन्या। रूप फकीरां ओपरा हुंदा समझ न समझण लोकां अन्या। इसी को बंद कर। लोकां अन्या समझ नाल अकल जो समझण, समझ नाल अकल जो समझण अंदरू जो आखण रब मनिया। रूह फकीरों का गेटअप या फकीरों की शक्ल और सूरत ओपरा होता, ये अजीब होती है। समझना समझना लोग अन्य, इसे समझना अंधे लोगों का काम नहीं है, उनके पास ये आंख नहीं है। समझ नाल अकल जो समझन, समझ नाल यानी समझ नाल जो समझन। अब यहाँ जो समझना है ना, इसका मतलब भी समझना और समझना भी मैंने मतलब समझना, यानी एक बात की अकल इजाजत दे के समझो, क्योंकि जब तक अकल इजाजत नहीं देती बंदा समझने से कासर है, जानबूझ के वो नहीं समझता। तो जब समझ नाल अकल जो समझन, जो अपनी समझ के साथ अपनी अकल से इस चीज को समझें, अंदरू आखण और अंदर से जो ये कहते हैं रब मानिया, रब मान लेते हैं। फकीरों का रूप अजीबो गरीब होता है, उन्हें समझना आसान काम नहीं अंधे लोगों के लिए। अकल वाले इसको समझ ही जाते हैं, ये अंदर से जो बोलते हैं रब मान लेता है। फिर बात फकर की आगे, फिर बात तदब्बर की आगे। एक अल्लाह के वली थे, किसी जगह रहा करते थे, तो लोग हर वेले उनके साथ ना मजा उड़ाया करते थे, मजाक किया करते थे। अल्लाह देख रहा था। एक दिन गांव के कुछ लोग कहते चलो बाबे को आज आजमाई लेते हैं, बारिश नहीं हो रही। आजमाने वाले खुद कह रहे हैं कि जी हमें नहीं लगता बाबा को काम कर सकते, दुबला पतला सा है, दाढ़ी लंबी लंबी है, लंबी लंबी जुल्फे हैं, लंगोट बांधा हुआ है, दुबला पतला है, ऊपर कमीज या शर्ट नहीं है और बाल बड़े हुए हैं। कहते चलो आज इस बाबे को आजमाते हैं। चलो हम मानते तो पहले भी नहीं है इसको, लेकिन आज जब ये वाक्य हम इस से गुजारेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि ये खुद अपनी नजरों में गिर जाएगा। बड़ा अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, फकीर कहता है। वो जब गए उसकी खोली में, उसकी झोंपड़ी में, तो जगह जगह पुराने प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की पछियां, साबुनदानियां, टूटी बैटरियां, हड्डियों के कुछ टुकड़े, कुछ इस तरह की घंटियां, हॉर्न वगैरह, कुछ तारें, कुछ रस्सियां, कुछ पुराने बिस्तर, कुछ पुराने तकिए, कुछ पुरानी टूटी साइकिलें, कुछ पुराने टूटे बर्तन। इनके बीच बाबा बैठा हुआ है। कहते बाबा जी आपके पास आए हैं, आप दुआ करें कि बारिश हो। सुभान अल्लाह। बाबा कहते हैं तुम किसी अल्लाह के बंदे के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ गए? कहा जी आपसे दुआ कराएंगे, आप अपने आप को बड़ा फकीर दरवेश जाहिर करते हैं। याद रखिएगा, किसी अल्लाह वाले ने, किसी फकीर ने ऐलान नहीं किया कि मैं अल्लाह का फकीर हूँ, मैं अल्लाह का वली हूँ। लोग खुद ही पहचान लेते हैं। जिन्हें फायदा होता है, ये जो अकल वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। लो जी बाबे ने कहा कि मुझसे बारिश की दुआ करवाने तो आए हो, मेरी तो अल्लाह से लगती ही नहीं है। जब बाबे ने ये बात बोली ना, उन बेवकूफ़ों के ज़हनी सलाहियत के मुताबिक, तो उन्होंने आपस में हंसना और लोट पोट होना शुरू कर दिया। चलो बाबा जी अच्छा आप खुद ही मान गए कि आप वली फकीर नहीं है, तो आपने लोगों पर ढोंग रचाया हुआ है, भेष बदला हुआ है। तो इखलास बोलते हैं जाली, जाली पीर। एक बात सुनने वाली है, ये बड़ी हैरान करने बात है। जाली पीर, भाई पीर तो जाली होता ही नहीं है। याद रखिए, अगर हम रवायात को पढ़ें तो आला हजरत
مجدد دین و ملت شاہ شمس تبریز اور جتنی بھی یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو پیر نہیں کروایا۔ یہ بات کے زمانے میں جب لشکری زبان اردو مارز وجود میں آئی تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر پہلے ان کو بوڑھا کہا جاتا تھا، بابا جی کہتے تھے، تو بابا جی کو فارسی میں پیر کہتے ہیں، بوڑھے کو پیر کہتے ہیں۔ تو میں نے بابا جی انہوں نے اپنے آپ کو پیر نہیں کروایا۔ یہ بات یاد رکھنے والی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ تو 1975 کے بعد 76 کے بعد یہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا کہ لفظ بوڑھے یا بڈھا، بوڑھے یا بڈھے کا جو ترجمہ کیا گیا وہ پیر نکلا، وہ پیر نکلا۔ تو پیر وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں کے ذہن میں کنسپٹ ہے، ہر گھنٹا کھڈا پیر بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ معنی فارسی زبان میں پیر کے معنی ہے بڈھا آدمی، اور ہماری اصطلاح میں بوڑھا اسے کہتے ہیں جو تجربے کار ہو۔ لفظ پیر کے بھی نہیں لکھا، یہ بولتے ہیں جعلی پیر، جملہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، جب جھوٹ ہے، یہ ان کے اندر کی غلاظت ہے۔ خیر بابا کے پاس جب آئے تو بابا نے کہا یار میری تو اللہ سے لگتی ہی نہیں ہے۔ کہتی ہے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اپنے آپ کو اللہ کا ولی بھی کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کی اللہ سے لگتی بھی نہیں ہے۔ بابا نے کہا اگر شک ہے نا تو وہ میرا پڑا ہے سلوکا، پھٹوئی جو نیچے بنیان پہنتے ہیں کپڑوں کے، انگی سے کہتے ہیں پنجابی میں۔ کہا اسے تم دھو کے دیکھو، ڈالو نا دھوپ میں، دیکھو اللہ بارش برسا دے گا۔ مانگنے بارش ہی آئے تھے وہ، لیکن اللہ والے کا ایک روپ ہے، ایک انداز ہے، پہچاننا مشکل ہے کہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ میری اللہ سے لگتی نہیں ہے۔ اگر شک ہے تو میری یہ جو شرٹ ہے، میری جو قمیض ہے، اسے دھو کے ڈالو، دیکھو اللہ سوکھنے نہیں دے گا۔ ایک اٹھا جھٹ پٹ سے، اس نے اس قمیض کو یا اس شرٹ کو یا اس انگی بنیان کو، پھٹوئی کو دھویا پانی میں اور تار پہ جیسے ڈالی، تیز دھوپ چڑی ہوئی تھی تو بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ بیچارے کیا سمجھتے، مانگنے تو بارش ہی آئے تھے نا، سوال تو بارش کے لے کر آئے تھے۔ لو جی بارش بھی ہو گئی، عقل والوں نے پہچان بھی لیا، اور جو بالکل کوڑ دماغ انے تھے نا انہوں نے نہیں پہچانا، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ ان کو سمجھنا بڑا مشکل سا کام ہے، ہر بندے کی عقل میں یہ لوگ نہیں آتے، نہیں سمجھ آتی اندھے لوگوں کو۔ اور جو لوگ اپنی عقل کا سہارا لے کر سمجھتے ہیں، یعنی عقل کا سہارا وہی لوگ لیتے ہیں جو واقعی رائے حق چاہتے ہیں، جو رستے حق پر جانا چاہتے ہیں، جو اپنی عقل کا سہارا لے کر چلتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فقیر ملنگ درویش مجذوب جو بھی دل میں سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، رب مان لیتا ہے، رب تسلیم کر لیتا ہے، اس کی اس خواہش کا اللہ تعالیٰ کی ذات احترام کرتی ہے اور اسے بالکل اس کی مراد کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو شعر نمبر 199، شعر نمبر 199، ہجرت صحبت باہم فرق ذرا جا، اے سمجھن عقلاں والے، ہجرت صحبت باہم فرق ذرا جا، اے سمجھن عقلاں والے، جانن کل جو دسن میل کچیلے، جانن کل جو دسن میل کچیلے، یارو جو اندروں شکلاں والے۔ آہا، ہجر جدائی، صحبت سنگت، فرق ذرا سا، تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ یہ سمجھن عقلاں والے، یہ بات عقل والے سمجھتے ہیں۔ جانن کل سب کو جانتے ہیں، جو دسن میلے، جو میلے کچیلے نظر آتے ہیں، یارو اندروں شکلاں والے، یہ اندر سے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ اندر سے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ایک لفظ بولتے ہیں شکل، شکل و صورت، شکل و صورت۔ یہ شکل و صورت وہ نہیں جو نظر آتی ہے،
شکل و صورت وہ ہے جو انسان کا اندر ہے، جسے سیرت کہتے ہیں۔ یہ سیرت وہ شکل ہے جو خدا کے حضور پیش ہے۔ یہ چہرے پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جی؟ ہزاروں اربوں خربوں، ہر ایک کا چہرہ نہیں ملتا، شکلیں نہیں ملتی، ہیں سب کی کھوپڑیاں، لیکن شکلیں نہیں ملتی، ناک نہیں ملتے، رنگت نہیں ملتی۔ وہ شاذ و نادر بندے ہوں جو ملتے جلتے ہوں، لیکن ان میں بھی یہ بات درست ہے کہ ان کی انگلیوں کے پورے نہیں ملتی جو انگوٹھا لگاتے، ان کی سوچ نہیں ملتی۔ اتنی دنیا ہے کائنات کے اندر۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے ہجرت صحبت، جدائی اور ملاپ، اس میں فرق ذرا سا ہے، لیکن یہ بات سمجھتے ہیں عقل والے۔ اب تھوڑا اپنے ذہن کو وسیع کرو، ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہجرت صحبت، بندہ دنیا میں ہے، انسان دنیا میں ہے، صحبت میں ہے، لیکن حقیقتاً وہ ہجر میں ہے۔ ہجر کیا؟ اس مقام سے بچھڑا ہوا ہے جہاں سے آیا تھا یوم الست کا وعدہ دے کر۔ ایک دنیا میں ہے، یہاں پر صحبت ہے، لیکن وہاں سے ہجر ہے، وہاں سے دوری ہے۔ اور جب دنیا سے جاتا ہے وہاں صحبت ہے اور دنیا تک ہجر ہے، دنیا تک ہجر ہے اس کا۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس میں فرق ذرا سا ہے، اس میں فرق ذرا سا ہے۔ ایک ہے اللہ والے، ایک ہے دنیا دار۔ جو دنیا دار ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ والے جب زمین میں ہوتے ہیں، زمین پہ ہوتے ہیں، تو ان کی توجہ اپنے مالک کی طرف ہوتی ہے، اور جب دنیا چھوڑ کے مالک کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کی توجہ دنیا کی طرف ہو جاتی ہے۔ اب دنیا کی طرف توجہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ جب وہ دنیا میں تھے تو ان کی توجہ رب کی طرف تھی، اب جب رب کے حضور چلے گئے تو ان کی توجہ دنیا کی طرف کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ان کا فیض نصیب ہونا ہے دنیا والوں کو، ان کا فیض نصیب ہونا ہے دنیا والوں کو۔ ان کا فیض جب نصیب ہوگا دنیا والوں کو تو دنیا فیض پائے گی۔ یہ آج کل جو بنا ہوئے نا ڈرامہ، ٹوپی ڈرامہ، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ زمین پر تھے تو ان کی ساری توجہ اللہ کی طرف تھی، ساری توجہ ان کی اللہ کی طرف تھی۔ وہ دنیا میں رہ کر بھی ہجر کے مزے لیتے تھے، اور جب وہ دنیا کو چھوڑ کر مالک کے پاس پہنچ گئے تو ان کا منہ دنیا کی طرف ہو گیا۔ وہ کیوں ہو گیا؟ ایک تو اللہ کے وعدوں کو زندہ رکھنا ہے، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور دوسرا مشیت خداوندی ہے کہ جب انہوں نے اپنا وقت اللہ کو دیا، اب ان کا وجود، ان کی قبر پاک لوگوں کے لیے وجہ فیض بن گئی۔ اللہ انہیں اپنی رحمت کا سایہ دیتا ہے اور وہ لوگوں میں فیض تقسیم کرتے ہیں۔ آج زمانہ گزر جانے کے بعد آج بھی لوگ داتا علی حجویری سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض لیتے ہیں۔ آج بھی حافظ جی عبدالکریم، بابا فضل شاہ کلیامی، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، عارف کھڑی اور پیرا شاہ غازی دمنی والی سرکار اور جتنی بھی یہ ہستیاں ہیں، جب یہ دنیا میں تھے تو ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی اور پیٹھ دنیا کی طرف تھی، اور لوگ ان سے پیار کرتے تھے، اور جو ان سے پیار کرتے تھے اب جب یہ اللہ والے اللہ کے پاس چلے گئے، جو اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو اب ان کی پیٹھ اللہ کی طرف ہے لیکن ان کی توجہ دنیا کی طرف ہے۔ وہ نہ یار سے غافل ہیں نہ یار کی مخلوق سے غافل ہیں۔ ان کی قبروں پر جا کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی من مرادیں پاتے ہیں۔ تو دیکھنے میں یہ محل کچیلے ہیں لیکن اندر سے بڑے خوبصورت ہیں، بڑی پیاری شکلیں ہیں ان کی، بڑی خوبصورت عقلیں ہیں ان کی۔ انہوں نے ساری محنت اپنے اندر پہ دی ہے، انہوں نے ذہن کو نہیں سنوارا،
انہوں نے ظاہر کو نہیں بنانے میں وقت صرف کیا، انہوں نے ساری محنت اپنے اندر کی ہے، اور اندر کی محنت سے یہی ہوتا ہے کہ جیسے عام اصطلاح میں عام معاملات میں آپ میک اپ کرتا کسی کو دیکھو یا غازہ یعنی پاؤڈر وغیرہ ملتا دیکھو تو کس طرح دیکھو اب دنیا کے اندر کس طرح یہ بیوٹیشن اور یہ میک اپ کرنے والے کیسے لوگوں کے چہروں کو سنوار دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اندر محنت کرتے ہیں، انہیں بڑے بالوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، انہوں نے اپنا اندر بنانا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور ہمارا ظاہر نہیں ہمارا باطن پیش ہوگا، اور ظاہر و محل کو چہرے ہیں لیکن وہ اندر سے بڑے خوبصورت ہیں، ان کی شکلیں بڑی پیاری ہیں، بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 190، ڈوب خوب جا سجنا وچ ماہی دے پاسے شان اچیری، جو چاہویں تنو مرشد دیسی، یارو فکر کریں تو کیڑی۔ ڈوب خوب، ڈوب جانا اور پھنس جانا پوٹوہاری زبان کا لفظ ہے، خوب پوٹوہاری زبان کا لفظ ہے، خوب ساتھ والے ڈوب خوب، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک ہوتا ہے ڈوب جانا اور ایک ہوتا ہے کھب جانا۔ اس کی پہلے مثال سمجھیں جو شاید دے رہا ہے، پانی ہے اس کے اندر بندہ ڈوب جائے، اس کے اندر بندہ ڈوب جائے، اس کو یار سر کرو آج، ٹھیک ہے نا، آج سے مجھے بتا، اس کے اندر بندہ ڈوب جائے، پانی ہے اس کے اندر بندہ ڈوب جائے، اس پانی کے اندر کیچڑ گارا بھی ہو تو بندہ ڈوب بھی جاتا ہے اور اس کے اندر پھنس بھی جاتا ہے، پھنس بھی جاتا ہے۔ تو یہ ڈوب جا کھب جا سجنا وچ ماہی دے پاسے شان اچیری، اے شخص تو ڈوب جا اور پیوست ہو جا اپنے ماہی یعنی اپنے مرشد، پاسے شان اچیری تمہیں اونچی شان ملے گی، جو چاہے تینو مرشد دیسی، تو جو چاہے گا تجھے مرشد تیرا ہادی تیرا پیر دے گا، یارو فکر کرے تو کہ پھر تمہیں کون سی فکر لاحق ہے، تمہیں رستہ بتا دیا گیا ہے، تمہیں در بتا دیا گیا ہے، تمہیں طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ڈوب جا اور پیوست ہو جا اپنے ماہی کے محبت میں، پھر تمہیں اونچی شان مل جائے گی، تم جو چاہو گے تمہیں مرشد عطا کرے گا، اور تمہیں پھر فکر کون سی پریشان کر رہی ہے، ساری فکریں چھوڑ دو۔ اب ڈوبنا اور کھوبنا، گارا ہو دلدل ہو بندہ اس میں پھنس جائے، نکلنا مشکل ہے، یہ دلدل مار دیتی ہے، یہ گارا مار دیتا ہے، یہ کیچڑ مار دیتا ہے، لیکن محبت ربی میں اترو اور محبت مصطفی میں اترو، جس قدر ڈوبتے جاؤ گے پیوست ہوتے جاؤ گے تمہیں مزہ آئے گا، اور تمہیں یہ دونوں مراحل مرتبے مقام دینے والی ذات تمہارے مرشد کی ہے، تمہارے مرشد کی ہے، وہ مرشد تم مرتشد، وہ مرشد تم مرتشد، وہ مرشد تم مرتشد۔ مرید کو مرتشد کہتے ہیں، ایک مرید اپنے پیر کی بتائے ہوئے رستے پر چلتا ہے اور اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو مقام لازوال ہے، جو بلند مقام ہے، بلند شان ہے، اونچی شان ہے۔ تو جب بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو چاہے تینو مرشد ایسے، اس قدر اپنے مرشد کو راضی کرو، اس قدر راضی کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے اور تمہیں وہ دے دے۔ تو جب تمہیں سب کچھ دے دے تمہیں فکر کون سی ہے؟
پھر تمہیں فکر کون سی ہے؟ تمہیں تو پھر فکر نہیں کرنی چاہیے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپنی محبت کو اپنے مرشد کی محبت میں ضم کرنا ہے، اور مرشد جب تم سے راضی ہو جائے گا تو تمہیں وہ مقام عطا کر دے گا کہ تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فکر رہی کیڑی، پھر فکر کون سی؟ دنیا تمہاری اچھی ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے میری دنیا اچھی ہو، اچھی خوراک ملے، اچھا کھانا ملے، اچھی فیملی ہو، اچھا گھر گھرستی ہو، رہن سہن ہو، اچھی نوکری ہو۔ انسان چاہتا ہے خوشحالی ہو، اور پھر جب وہ اس چیز میں پیوست ہو جاتا ہے تو پھر اسے اگلی فکر ستانے لگتی ہے، کاش وہاں بھی مجھے کامیابی ہو، وہاں بھی مجھے خوشحالی ہو، مجھ پر ذلت والی موت نہ آئے، مجھے اللہ عزت والی موت دے۔ تو پھر وہ مقام آ جاتا ہے کہ جب اس کو وہ منزل مل جاتی ہے تو یہی تو خواہش ہے بندے کی، یہی تو خواہش ہے بندے کی۔ میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں، درود پاک پڑھیں۔ ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں، بہت ہی سادہ سی، بہت ہی سادہ سی، تاکہ جلدی آپ کا ذہن قبول کر لے۔ گرمیاں آ رہی ہیں، کچھ دن بعد گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے گھروں میں اے سی لگائی ہوئی، ماشاء اللہ آپ نے بھی لگایا ہوا ہے۔ اب جو بندہ اے سی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کی یہ خواہش ہوگی، یار جب میں یہاں سے باہر نکلوں، جس طرح مجھے گرمی یہاں نہیں ستا رہی، جب میں باہر نکلوں تو مجھے باہر بھی گرمی نہ ستائے۔ تو اس لیے وہ اپنی سواری کے اندر کیا کرتا ہے؟ اپنی سواری کے اندر اے سی لگا لیتا ہے، ایئر کنڈیشننگ لگا لیتا ہے تاکہ اسے گرمی نہ لگے۔ وہ اس ماحول کو اپنی گاڑی میں ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ مجھے اگر گھر میں گرمی نہیں لگ رہی تو مجھے میری گاڑی میں بھی گرمی نہیں لگنی چاہیے۔ اسی مثال کو ذہن میں رکھ لیں، جو دنیا میں رہ کر اپنے مالک کی تابعداری کرے، اتباع گزار ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، عقیدت ہو، مودت ہو، چاشنی ہو، جذبہ ہو، اپنے رب سے پیار ہو، تو پھر یہ پیار اگر اس کی عادت کا حصہ ہے اور اس سے خوشحالیاں مل رہی ہیں، روپیہ پیسہ مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، نام شہرت مل رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس محبت کے ساتھ جڑا رہے۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ، بدنصیب ہیں وہ لوگ جو دین کو بیچتے ہیں، بدنصیب ہیں وہ لوگ جو فائدہ ملنے کے بعد اپنے رب کے شکر گزار بندے نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پوری رات شب بیداری کرتے، جو مرشد حقیقی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیر کامل ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتا ہے۔ تو صحابہ رسول نے فرمایا اور امت المومنین نے کہا کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اس قدر شدت سے محبت سے پیش ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی رشک آتا ہے، تو آپ تھوڑا سا آرام کر لیا کریں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھو جب بندے کو منزل مل جائے پھر اس منزل پر پہنچنے کے بعد اس پر ٹھہرنا بڑی تکنیک کی بات ہے۔ حج کرنا آسان ہے، حاجی رہنا مشکل ہے۔ حفظ کرنا آسان ہے، حافظ رہنا مشکل ہے۔ فقیر کہلوانا اور بننا آسان ہے، فقیر رہنا مشکل ہے۔ جس قدر پیڑ کے ساتھ پھل لگے ٹہنیاں جھکتی چلی جاتی ہیں، تو یہاں پر شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کے تابعدار بندے بنو۔ اس وقت تو محنت کرتے ہو جب تم منزل کی جستجو میں ہو، لیکن جب تمہیں وہ منزل مل جائے تو تمہارے اندر گزشتہ ماضی کی محنت کی نسبت زیادہ محنت ہونی چاہیے کہ تم اپنے رب کا شکر گزاری کرو، اب اپنے رب کے شکر گزار بندے بنو۔ جب دنیا کی تمام سہولتیں مل جائیں، میں پیغام دے رہا ہوں تمام پیروں، فقیروں، ملنگوں، درویشوں کو جو بڑی گاڑیاں لگا کر بیٹھے ہوں، بڑی گاڑیاں اور بڑے بنگلے بنائے بیٹھے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ اگر انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یہ مرتبہ اور عہدہ پا لیا تو اب ریٹرن میں کیا دے رہی ہے مخلوق کو، اپنے پاس آئے ہوئے مریدین کو ریٹرن میں کیا دے رہی ہے۔ کہ انہوں نے تو کہا تھا پہلے
کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہ دلوں کا کاروبار ہے، یہ دلوں کے سودے، یہ دلوں کے کاروبار ہے کہ تم اس وقت بڑے بنے پھرتے تھے کہ جی مجھے ایک بار یہ سیٹ مل جائے، مجھے پوسٹ مل جائے، میں یہ بھی کر دوں گا، وہ بھی کر دوں گا، وہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا. لیکن اب تجھے یہاں پر آ کر جب اللہ نے منزل دے دی تو تجھے بیرون ملک کے چکر یاد آ گئے. تیری بنگلے کتنے، تیری کوٹھیاں کتنی، تیری کاریں کتنی ہیں، تو ادھر جڑ گیا، تو لینے والا بن گیا. فقیر تو دینے والا ہے، لینا تو اس کا کام ہی نہیں ہے، تو لینے والا بن گیا. تو نے بنگلے بنا لیے، تو نے اپنی شان و شوکت بنا لی، اپنے ساتھ تو نے گن مین رکھ لیے، اور تو نے پراپرٹیاں بنائی، گاڑیاں بنائی، سب کچھ بنایا. کیا تو طریقت کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا؟ کیا تجھ پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ جب تو منزل کو پانے کے لیے محو جستجو تھا تو نے تو بڑے وعدے کیے تھے، مجھے یہ مل جائے، میں یہ کر دوں گا، یہ مل جائے. تو کیا اب تو بالکل ہی ایک سخت طبیعت کا بن کے بیٹھ گیا؟ یہاں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ملتے ہیں، ایسے بہت سارے ملتے ہیں. اباؤ اجداد نے محنتیں کی ہیں لیکن آگے بچے محنت نہیں کر رہے، وہ باپ دادا کی ہڈیوں کو چبا چبا کے کھا رہے ہیں. مطلب وہ محنت نہیں کر رہے جو ان کے اباؤ اجداد نے کی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ بھی قدی نشین ہیں زمزم شریف میں، یہ آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کو تو بنی بنائی چیز مل گئی ہے. یہ تو وہ لوگ بڑے سچے اور کھرے تھے جنہوں نے تن کا جوڑ کر یہ آستانہ بنایا. اب یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ سمجھ جو احباب میرا اس خطاب کو سن رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ نے جو عہد کیا تھا نا اللہ سے اس پر قائم رہیں. پیر بننا، یہ ڈھکوسلے کرنا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن پیر فقیر وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ذات سے، اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہے. اور جب بندے کو منزل مل جائے اور پھر اس طرف محنت نہ کرے، اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس کا انجام بہت برا ہوگا. روایات میں نے یہ پڑھا ہے کہ روز قیامت جب دوزخ میں آگ جلائی جائے گی تو ان نام نہاد پیروں کو، نام نہاد علماء کرام کو، ان کو نرم لکڑی کی سی شکل دے دی جائے گی، نرم لکڑی کی سی شکل دی جائے گی. جس طرح آپ اپنے گھروں میں آگ جلاتے ہو تو آگ کو تیز کرنے کے لیے کچھ لکڑیاں ڈالتے ہو نا کہ آگ بھڑکے، تو اسی طرح یہ جو 2 نمبر، 2.5 نمبر، 6.25 نمبر، یہ جو آج کل کے نظام بنا ہوا ہے پیری مریدی کا، تو ان لوگوں کو آگ بھڑکانے میں ڈالا جائے گا. اب یہ تمہاری مرضی ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اس کو کس طریقے سے لے کر چلتے ہو. چاہو تو پالو سب کچھ، چاہو تو پالو سب کچھ، اور اگر نہ چاہو تو کچھ بھی نہیں تمہارا. تو محنت کرو اس میدان میں. یہ گدی پال اور یہ منزل نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے. منزل امتحان اب شروع ہوا ہے جب تمہاری اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو یہ شاعر بھی یہاں کہتا ہے کہ تم اپنے مرشد کی محبت میں اس قدر کھو جاؤ کہ تو جو چاہے گا تجھے ملے گا. اور جب یہی کیفیت ہو تو پھر فکر کیڑی، پھر تمہیں پریشانی کیا، پھر تم پریشان کیوں ہو. آج کی کلاس کا آخری شعر نمبر 151. نماز شریعت مسیتی اندر، بڑا مزے کا شعر. نماز شریعت مسیتی اندر، یارو عشق عبادت وچ اکھیاں. نماز شریعت مسیتی اندر، یارو عشق عبادت وچ اکھیاں. کر اتباع تو نال امام، کر اتباع تو نال امام دے کل نیتاں رکھی سچیاں. نماز شریعت، شریعت کی نماز، یہ جو شریعت ہے، شریعت کی نماز مسیتی اندر، مسجد کے اندر، یارو دوستو عشق کی عبادت، جو عشق کی عبادت ہے، وچ اکھی، وہ آنکھوں میں ہوتی. کر اتباع، اتباع کا تابعداری کو، حکم ماننے، کر اتباع تو نال امام دے، تو اپنے امام یعنی مرشد کے ساتھ اتباع گزاری کر. کل نیتا رکھی سچیاں، نیت پتہ ہے آپ کو، اپنی نیتوں کو سچا رکھنا، اس میں فریب نہ آنے دینا. نماز مذہبی نماز، شریعت کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، اور
عشق کی نماز آنکھوں میں، تابعداری کرو تم امام کی، مرشد کی، کل نیتاں رکھ، اپنی نیتوں کو ستھرا کرو، صاف کرو، اچھا۔ بڑا مزے کا شعر ہے، شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم ظاہری عبادت کرتے ہیں یہ مسجد میں ہوتی ہے، یہ مسجد میں ہوتی ہے، عبادت گاہ میں ہوتی ہے، لیکن جو عشق کی نماز ہے وہ آنکھوں میں ہوتی ہے، وہ آنکھوں میں ہوتی ہے۔ یہ نماز کون سی ہے؟ چلے جی نماز مسجد تم نے سنا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ طریقت کی نماز ہے، یہ طریقت کی نماز ہے، یعنی یہ طریقہ سیکھا جاتا ہے رب کا قرب پانے کے لیے۔ یہ آنکھوں سے جام پلائی جاتی ہے، آنکھیں ہی مسجد ہے، آنکھوں میں ہی وضو خانے ہیں، آنکھوں میں ہی مصلے ہیں، آنکھوں میں ہی مسجد ہے، آنکھوں میں ہی نماز ہے، آنکھوں میں ہی نماز ہے۔ اب پہلے سائنس کی نظر کو دیکھتے ہیں، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ پورے جسم کو روانگی، توانائیاں، خوبصورتیاں، چمک دمک دکھانے والی جو چیز ہے انہیں آنکھیں کہتے ہیں۔ آنکھ بیسیکلی پانی ہے، بیسیکلی پانی ہے، نہ اس میں ہڈی ہے، نہ اس میں کوئی رگ یا آنت ہے، یہ پانی کی جھلیاں ہیں۔ انہیں کھولنے کی اگر کوشش کی جائے تو یہ ٹوٹ کے بہہ جاتا ہے۔ یہ چند چربی کے پردوں پر مشتمل ایک ٹھہرا ہوا پانی ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے۔ اس میں بلب لگے ہوئے جو دکھاتے ہیں، جو منظر دکھاتے ہیں، یہ پانی پر مشتمل پانی کی جھلیاں ہیں۔ یہ جو آنکھیں، ان میں نہ تو گوشت ہے نہ ہڈی ہے، تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑی اللہ کی شان ہے کہ اس نے انسان کے جسم میں آنکھیں رکھی۔ تو اگر آنکھیں دیکھ ہی نہ سکیں، آنکھیں دیکھ ہی نہ سکیں تو اسے ہم اندھا کہتے ہیں، لیکن جو دیکھ بھی سکیں پھر بھی اندھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حقیقت کو نہیں دیکھا، اس نے حقیقت کو نہیں پایا۔ اور یہاں شاعر کہتا ہے کہ یہ جو عبادت کرتا ہے یہ مسجد میں ہوتی ہے، لیکن عشق کی عبادت آنکھوں میں ہوتی ہے۔ کار اتباع، تو حکم مان لے امام کا، یعنی جو مرشد جس نے تمہیں اس مسجد میں پہنچایا، تو اس کے اتباع کا، اس کی بات کو مان، اس کی بات کو پس پشت نہ ڈال، تجھے جو کہہ رہا ہے اسے مان، کیونکہ اس نے تجھے اتنی پیاری مسجد دی ہے۔ کل، اور ساتھ یہ بات بھی ہے، کل نیتا رکھی سچیاں، اور جو اے مرید اے مرتشد، جب تو اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے تو اپنی نیت کے اندر صفائی رکھنا، کھوٹ نہ رکھنا۔ اگر تم کھوٹ رکھو گے تو تمہیں سودا نہیں ملے گا۔ ایک عام سی مثال دیتا ہوں، کسی دکاندار سے اگر آپ کی بات چیت اچھی ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہو سودا سلف لینے کے لیے یا سبزی لینے کے لیے، تو آپ کو اس کی ایمانداری پر بھروسہ ہے کہ یہ چیز صحیح تو ہوتا ہے اور تازہ چیز دیتا ہے۔ تو جب اب اس سے آپ کی محبت بن گئی ہے، آپ کا پیار بن گیا ہے، آپ نے اسے تسلیم کر لیا ہے، تو یاد رکھیں تسلیم کے بعد تحقیق کفر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تسلیم کے بعد تحقیق کفر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تسلیمیت کے بعد تحقیق کفر کی طرف لے کے جاتی ہے، اور کفر کے معنی ہے انکار کرنا۔ کہ جب آپ نے کسی کو اپنا ہادی و مرشد بنا لیا تو پھر لیکن اگر مگر وہ کر دی وہ جیسا ویسا، یہ سب ختم، یہ سب ختم۔ پھر آپ نے اسے تسلیم کر لیا ہے، اب تحقیق کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یا تو پہلے سوچ کے پیر پکڑنا تھا، یہ ایرے غیرے نتھو خیرے، یہ نٹے کھڈے جن کو تم نے پیر بنا لیا اور اب ان کے نظریات کو تم نے دیکھا وہ تو سراسر فریب ہے، تو
تو چھوڑ دو نا یار، چھوڑ دو، کوئی اور عادت تلاش کرو۔ کہہ سکتے مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، یہ تو بعد میں مجھے پتا چلا یہ تو اس فطرت کا بندہ ہے۔ تو چلو جب پتہ لگا تب چھوڑ دو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لوگ چلتے ہیں کہنے پیرا وہاں کانڈ نہ ہوئے، کمال ہے یار، کمال ہو گئے۔ پیر صاحب آگے اور سب سے اونچا مسجد میں نعرہ وہی مارتے ہیں، اور یہ جتنے نعرے مارنے والے ہیں ان کو دیکھو، ان میں سے کوئی بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، صرف نعروں پہ زور ہے، کوئی مشقت والی عبادت نہیں کرتے، صرف نعرے مارتے ہیں۔ نہیں، پہلے دیکھو کہ جسے تم اپنا پیر بنا رہے ہو اس قابل ہے بھی کہ نہیں، وہ شریعت کا پابند ہے بھی کہ نہیں، کیا وہ اللہ رسول کا راستہ بتاتا ہے کہ نہیں۔ پوریاں زندگیاں گزر گئی ہیں، پتہ ہی نہیں اللہ رسول کے راستے کا، اور حوصلہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کو فریب دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ لفظ یاد رکھ لیا آج کلاس میں کہ لفظ پیر تو ولیوں کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ میں کہتا ہوں یہ گلاس بڑا شفاف ہے، کیا کہتا ہوں جی؟ یہ گلاس بہت شفاف ہے، جس میں پانی نظر آ رہا ہے، لیکن اسی شفافیت کو ٹرانسپیرنٹی کہتے ہیں انگلش میں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ٹرانسپیرنٹی کہتے ہیں، شفافیت۔ لیکن اب ہے یہ گلاس، اس کو شفاف کہا گیا اور اس انگلش میں ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ ٹرانسپیرنٹی کہیں گے تو اصل معنی تو چلے گا نا شفافیت کی۔ جیسے یہ گلاس ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں جی یہ گلاس ہے، اسے اردو میں کیا کہتے ہیں، آپ بولو گے گلاس، کیا بولو گے؟ گلاس، یہ گلاس بولتے ہیں۔ میں بولتا ہوں نہیں پتر، اس کو اردو میں کچھ اور کہتے ہیں، کہتے ہیں جی گلاس ہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، بولنے میں زیادہ گلاس ہی آ رہا ہے لیکن اس کا حقیقت میں نام کچھ اور ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، تو اس کا نام ہے آب خورا۔ کیا جی؟ کیا کہتے ہیں گلاس کو؟ آب خورا۔ کٹورے کو بھی آب خورا کہتے ہیں۔ یہ پہلی بار، میرے خیال میں آپ پہلی بار یہ لفظ سن رہے ہیں، آب خورا۔ گلاس کو، یہ گلاس انگلش زبان میں کہتے ہیں لیکن اسے آب خورا کہتے ہیں۔ اب بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں جی، لفظ ولی ہی ہے، لفظ ولی ہی ہے، لیکن ہم نے وہی بات ہے کہ ہم نے اس کے حقیقی معنی بھلا دیے کہ اسے آپ خورا کہتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، بابا جی کہتے ہیں، تو بہت بوڑھا ہو جائے تو اسے بڈھا بابا کہتے ہیں، یعنی گلاس ہی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں نام اس کا آپ خورا ہے۔ تو حقیقت میں اس بڈھا ہے تب بھی، جوان ہے تب بھی، اس کی محبت اللہ رسول سے مکمل دائم اور قائم ہے، قائمیت اور دائمیت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن لفظ پیر ہماری زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، لفظ پیر کے بیسک معنی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی حقیقی معنی نہیں ہے، یہ ایک لفظ کا ترجمہ کیا گیا، اس کا معنی بتایا گیا۔ جیسے گلاس کو آپ خورا کہتے ہیں، اگر آپ آج سمجھے ہیں کہ گلاس کو آپ خورا کہتے ہیں، تو جن لوگوں نے اپنی زندگیاں ہی گزار دی پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب کہتے ہوئے، تو کیا یار یہ حقیقی لفظ جو ہے اس پر غور کرو، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ اور ساتھ ایک لفظ اردو گرامر بولتے ہیں ظرف زمان اور ظرف مقام، ظرف زمائیت اور ظرف مقامیت۔ اب ظرف زمان زمانے کو بولتے ہیں اور ظرف مقام ٹھکانے کو بولتے ہیں۔ ظرف زمان اور ظرف مقام، ظرف زمان میں مثال دیتا ہوں کہ جی ہم کل فجر کے بعد درس قرآن کریں گے انشاءاللہ، تو یہ ظرف زمان، یہ زمانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اگر ابھی بات کی جائے جی ہم بیٹھے یہاں پر کرتاس دل کتاب پڑھ رہے ہیں، تو یہ ظرف مقام ہے، ہم مسجد میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، ہم یہاں عبادت کرتے ہیں، یہاں درس و تدریس ہوتی ہے، تو یہ ظرف مقام ہے۔ اور کل کی جو بات تھی وہ ظرف زمان ہے۔ بس یہی چیزیں بنیادی سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ کوئی بابا جی کہہ رہے ہیں، کوئی مرشد کہہ رہے ہیں، کوئی پیر صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے،
حقیقت کے جو حقیقی معنی ہے، حقیقت کے جو حقیقی معنی ہے، حقیقت کے جو حقیقی معنی ہے، مرشد کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں۔ لفظ پیر ڈکشنری میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ ارے بابا بات یہ ہے اگر لفظ پیر ہی بولنا مقصود ہے، ہمارے ذہنوں میں اس قدر عقیدت رچ بس چکی ہے، تو ایک بوڑھے آدمی کو بھی جو مذہب اسلام کا نہیں ہے، بوڑھا ہے، دیکھنے میں بوڑھا ہی نظر آ رہا ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اسے بھی تو پیر کہا جا سکتا ہے، اسے بھی تو پیر کہا جا سکتا ہے، وہ بھی تو پیر ہے، یعنی وہ بوڑھا ہے، بڈھے کو پیر کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، تو ان باتوں پر غور کیا کریں، توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں۔ تو یہاں شاید یہ بات ختم کرتا ہے کہ اگر تو اتباع گزار ہوگا اپنے مرشد کا اور تمہاری نیت بھی صاف ہوگی تو تمہیں سب کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی آج کی کلاس، وما توفیق الا باللہ، واخر الحمدللہ رب العالمین۔